والصلاة والسلام على سيد الرسل وأشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات وبارک علی محمد و آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و اولاد محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. قابل صد تکریم مسلمان بھائیوں، معراج شریف کے تناظر میں تصویر کے دونوں رخ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چشمان مبارک پہلی مرتبہ کھولی تو امی آمینہ تو تھیں، مگر باپ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تھے. تو باپ کا رخ انور نہ دیکھا، اور پھر تھوڑی سی ننھی سی عمر تھی 6 برس کی کہ حالت سفر میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مقام ابوا پہ ماں بھی بچھڑ گئی. دادا حضور نے سر پہ دست شفقت رکھا، اپنی گود میں بٹھایا. 8 سال کی عمر تھی کہ شفیق دادا بھی چل بسے، اور دکھوں کا یہ کارواں آگے سے آگے بڑھتا گیا. بالآخر وہ دن یاد کرنے والے ہیں جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سالہ زندگی مکمل فرمائی. ایک رائی کے برابر، نہ کسی سے جھوٹ، نہ کسی سے فراڈ، نہ کسی کو دکھ، نہ کسی کو اذیت، نہ کسی سے کینہ، نہ کسی سے بغض. سب کے ساتھ الفت، سب کے ساتھ محبت، سب کے ساتھ شفقت. اور پورے مکہ مکرمہ کے اندر ایک شخص بھی خلاف نہیں تھا. ہر طرف سے ایک ہی آواز آتی تھی: صادق بھی ہے، امین بھی ہے، برکت والا ہے. تو اچانک ہوا کیا، جب امر الہی آیا اور اعلان نبوت فرمایا، اور وہ بھی اتنے آسان انداز میں کہ اپنے جتنے ریلیٹو تھے، پڑوسی تھے، ان کو بلایا، دعوت کا اہتمام کیا، اور پھر ان کو بڑے سلیقے سے، طریقے سے، محبت سے، احترام سے، شفقت سے ان کو کھانا کھلایا گیا. اور کھانا کھلانے کے بعد پھر اتنے اچھے انداز میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: بتائیے آج تک کبھی تم سے جھوٹ بولا؟ ایک ہی آواز تھی: نہیں. آپ نے فرمایا: اگر میں آپ کو کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لاؤ لشکر آ رہا ہے، آپ پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، مان جاؤ گے؟ کہنے لگے: برملا. سب نے کہا مان جائیں گے. آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. تو فرمایا: پھر آپ کو میری صداقت پہ یقین ہے، امانت پہ یقین ہے. 40 سالہ زندگی میں نے تمہارے اندر گزاری ہے، اور مکمل قرآن ابھی اترا نہیں ایک ایت بھی، مگر میں نے 30 پاروں کی مکمل تفسیر تمہارے سامنے پھیلا کے رکھ دی ہے. 40 سالہ زندگی میں نے تمہارے اندر گزاری، تو پھر میری صداقت پہ یقین رکھتے ہو. تو میں یہ کہتا ہوں سارے بت جھوٹے ہیں اور ایک خدا ہے وحدہ لا شریک. پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
تو قوم اکٹھی تھی جن کے ساتھ حضور نے 40 سال پورا اچھا برتاؤ کیا، اور پھر ساری قوم میں سے ایک سوائے مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کا بچپنا تھا، وہ تھے جنہوں نے کہا میں ہوں جو آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں۔ سارے مجمع سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، برا بھلا کہنے کی، جادوگر ہو گیا، سحر ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، کوئی بات کرتا ہے، کوئی کرتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی زبان کے نشتر چلائے، حضور کے کلیجہ انور کو انہوں نے ایسے غائل کیا، ایسے چھلنی کیا، اور محبوب کریم نے نہ گالی کے بدلے میں گالی دی، نہ غلیظ زبان کے بدلے میں حضور نے بلکہ دعاؤں سے نوازا، اور ساری قوم برا بھلا کہتی ہوئی چلی گئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ دکھ تھے جو اللہ کے حبیب کو مل رہے تھے۔ پھر مکہ مکرمہ کے داخلی اور خارجی راستوں پہ وہ اوباش، وہ گھنڈے، وہ چرب زبان والے بٹھائے گئے، جو بھی باہر سے آتا وہ آنے والے کو کہتے کدھر کا ارادہ ہے، مکہ مکرمہ میں آیا ہے، کوئی کہتا میں حج کے لیے، کوئی کہتا میں طواف کے لیے، اور کوئی کہتا میں تجارت کے لیے۔ اور وہ آگے سے کیا کہتے تھے، آیا تو ہے مگر بچ کے رہنا ہے، بڑا جادوگر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حضور کے خلاف ہر راستے پہ یہ آواز بلند ہو رہی تھی، اور آمنہ کے لال خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے، یہ سارے دکھ جھیلتے ہوئے حضور دعاؤں کے ساتھ پھر بھی نواز رہے تھے۔ بالآخر جب سارے اوچھے ہتھ کنڈے اپنی حدوں کو پھیلائیں گے، اوجھڑی بھی ڈالی گئی، آپ کے مبارک گلے کے اندر چادر بھی ڈالی گئی، راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر بھی مارے گئے، ہر طرح کی، جب تختہ مشق بنایا حضور کی ذات کو، ہر زاویے سے حضور کو دکھ دے کر دیکھا، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب کو پھر بھی مسکرا کے دعائیں دیتے تھے۔ ایک دن اللہ کے حبیب نے کہا مکہ والے نہیں مانتے تو نہ مانے، میں ذرا علاقہ تو چینج کر کے دیکھوں۔ حضور آتے ہیں وادی طیف کے اندر، اور وہاں کے لوگوں نے کیا کیا، اللہ کے محبوب نے وہاں بھی یہی حق کا نعرہ بلند کیا۔ پھر کیا تھا، وہ نشانہ باز، وہ گھنڈے اوباش جنہوں نے محبوب کے مبارک پنڈلیوں کو، ٹخنوں کو، گھٹنوں کو تاک تاک کر پتھر مارے، اور پھر تالیاں بجاتے اور پھر ہنستے، اور محبوب کا جسم اطہر جب پتھر لگتے وہاں سے نورانی جلد مبارک شہید ہوتی، پھٹتی، اور پھر اندر سے گوشت ڈیمیج ہوتا، اور پھر خون رس کے باہر آتا، پھر نورانی پنڈلیوں پہ وہ خون بہتا ہوا نالین مبارک تک پہنچتا، پھر نالین مبارک بھر گئے۔ جب محبوب درد کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ بیٹھتے تو حضور کی نورانی بغلوں میں ہاتھ ڈال کے پھر اٹھا دیتے کہ محبوب چلے، اور پھر سنگ باری کرتے۔ ایسے حالات کے اندر شہر سے باہر نکالا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ ظلم و ستم کی آندیاں، اور پھر فرشتے آ کے کہتے ہیں پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دیں، زمین کہتی ہے منہ کھولوں نگل جاؤں، آسمان کے اوپر سے فرشتے آ کے کہتے ہیں آندھی چلائیں، ان کو نیست و نبود کر دیں، اور بادل والا فرشتہ کہتا ہے اتنی بارش برسائیں ان کو یہاں غرق کر دے پانی کے اندر۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں پتھر مجھے لگتے ہیں، تیش میں تم ہو، میں ان کو یہاں غرق کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو یہاں ان کو بچانے کے لیے آیا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، جب جان جائیں گے یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے تو کوئی میرا کلمہ پڑے گا۔ تو محبوب تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے، آپ کے لیے کلمہ آگے پہنچانے کے لیے، لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے ہر طرح کے ظلم و ستم کو اللہ کے حبیب نے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ حضور نے برداشت فرمایا۔ بالآخر پھر وہ لمحے آ گئے، رجب المرجب آ گیا، اور یہ 27ویں کی شب آ گئی
جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا بلاوا آتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی کے اندر کوئی امیر کبیر شخص ہوتا ہے اور پہلے سواری تھی یہ گھوڑا یہ اونٹ، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو وڈیرے ہوتے تھے ان کے گھوڑے غریبوں جیسے نہیں ہوتے تھے، گھوڑے موٹے تازے فربا چھوکو چوبند خوبصورت اور صاف ستھرے، پھر ان کے گلے میں چاندی کی ہمیلیں ڈالی جاتی تھی اور ان کا جو ہوتا تھا زین وہ بھی اعلیٰ، ان کی رکابیں وہ بھی اعلیٰ، ان کا جو چابک ہوتا تھا اس کے اوپر بھی تلے کی کڑھائی ہوئی ہوتی تھی، زین کے اوپر بھی نقش و نگار ہوتے تھے، اور ان کی زین کے نیچے والا کپڑا بھی منفرد شان والا ہوتا تھا، حسن والا ہوتا تھا، اور گھوڑے کی پھبن اس کی تیاری ہوتی تھی، اور اس کے بعد اس کے اوپر سوار بیٹھتا تھا، اور جب چلتا تھا گھوڑا دیکھنے والے کہتے تھے زین کتنی پیاری ہے، رکابیں کتنی پیاری ہیں، اور گھوڑا کتنا پیارا ہے، چال کتنی نکھرولی ہے، سوار کتنا اچھا ہے۔ تو دیکھنے والے جو تھے ان کی آنکھوں کو وہ بھلا لگتا تھا، مگر یاد رکھیے یہ گھوڑا لد بھی کرتا ہے، پیشاب بھی کرتا ہے، اس کے پسینے سے بو بھی آتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے حبیب کے لیے سواری جنت کی بلندیوں سے اتری ہے تو وہ نور کی سواری تھی، وہ بجلیوں کا مجموعہ تھا، اس کے اوپر جو کپڑا ڈالا گیا وہ بھی جنت کا، جو زین ڈالی گئی وہ بھی جنت کی، رکابیں بھی جنت کی، اور اس کی مہار بھی، لگام بھی، چابک بھی جنت کا، اور سب کو جنت کا، اور جنت کے موتیوں کی مالا اس کے گلے میں، اور پھر وہاں سے یہ نور کی سواری اتاری گئی۔ تو میرے بھائیوں، ہزاروں فرشتوں کے جلو میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب سوئے ہیں، قدمین شریفین کو بوسہ دیتے ہیں، محبوب خدا جاگتے ہیں، اللہ کا پیغام سناتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں بتاؤں معراج والی رات جو اللہ کے حبیب کی سر کے اوپر امامہ رکھا گیا، پگڑی رکھی گئی، آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، فرشتوں کو اللہ مجدہ جل شانہ نے ایک بلند جگہ پہ، ایک جگہ پہ ایک دستار تھی جس کے ارد گرد اللہ نے حکم دیا تم نے درود و سلام پڑھنا ہے، درود و سلام پڑھنا ہے، اور نام محمد عربی کا تھا، اور یہ درود پڑھتے رہے 80,000 سال آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، یہ پڑھتے رہے بالآخر جب یہ رات آئی مالک نے فرمایا آج تک تم نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ یہ درود والا محمد کون ہے، سلام والا محمد کون ہے۔ ہزاروں سال بیت گئے، تم میرے حبیب پہ درود بھی پڑھتے رہے، سلام بھی پڑھتے رہے، آج تمہاری جھولی میں اجر رکھنا چاہتا ہوں، یہ دستار بھی لے جاؤ اور جاؤ میرے مکے والے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرو۔ آج یہی دستار وہ سر پہ رکھیں گے اور سجا کر میرے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتے وہ دستار لے کر آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور پھر آتا ہے جملہ کتب جو ہے سیرت پہ مبنی، ان کے اندر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اور غسل کے لیے پانی کہاں سے لایا گیا تھا؟ اور غسل کے لیے پانی آب زمزم کا تھا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے جس محبوب کے رخ انور پہ ساری زندگی عرش والے نے مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا، جس کی نالین کے ساتھ جوں کا خون بھی اللہ کو برداشت نہ ہو، اس محبوب کے جسم کو پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے کبھی میلا ہونے ہی نہیں دیا، کبھی میلا ہوتا ہے تیرا جسم، میلا ہوتا ہے میرا جسم، اور جو پیکر ہی نور کا ہو اس نے میلا کیسا ہونا، جو کائنات کی میل کو دور کرنے آیا ہو اور ہمارے پیکر کو طہارت دینے آیا ہو۔ اور وہ محبوب اگر علی کے گھر میں قدم رکھے، عرش والا انما یرید اللہ کی آواز لگائے، اور وہ محبوب اگر حسین کا منہ چومے، اللہ کل لا اسألکم کی اللہ تعالیٰ صدا لگائے، اور وہ محبوب اللہ اکبر، وہ میلے نہیں ہوتے تھے، وہ تو میل دور کرنے کے لیے آئے تھے۔ آب زمزم کے اندر نانا اس لیے نہیں تھا کہ حضور کا جسم مبارک اجلا ہو جائے، اس لیے نہانا تھا کہ پہلے میرے دادا کی ایڑی کا یہ فیض ہے، اس کے اندر آج محبوب کے جسم کا غسالہ اس میں شامل ہو جائے، صبح قیامت تک چشمہ بہتا رہے، میری امت پیتی رہے اور میری امت کو شفا ملتی رہے۔ تو حضور کے جسم اطہر کا یہ فیض اللہ تعالیٰ اس چشمے میں ڈالنا چاہتا تھا۔
اس چشمے میں، اس لیے وہاں کے پانی سے غسل اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا، اور پھر وہ نورانی لباس، وہ نورانی دستار، وہ نورانی براق، وہ نورانی زین، وہ نورانی رکاب، وہ جناب علی اللہ کے محبوب کو لینے والے نور کے فرشتے، اور وہ شہرے گا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تیاری ہوئی، سوار کے اوپر جب براق کے اوپر سوار ہوتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، تو اب یہ دیکھیے جس کو مدینہ شریف سے بلاوا آ جائے اس کو کچھ نظر نہیں ہوتا، ایسی مستی ہوتی ہے، ایسا کیف ہوتا ہے، ایسا سرور ہوتا ہے، ایسا وجد ہوتا ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ پھر وہ ایسے کہتا ہے جہاز کو چھوڑو، ٹرین کو چھوڑو، بس کو چھوڑو، کار کو چھوڑو، ابھی میں ہوا کے اندر اڑوں اور میری آنکھ کھلنے سے پہلے مدینے والے کا گنبد خضرا سامنے ہو۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو جس کو اللہ کے دربار سے بلاوا آیا ہو، سات آسمانوں سے بھی اوپر، عرش سے بھی اوپر، مکان سے بھی اوپر، لا مکان سے بھی اوپر، سارے نبیوں کو نماز بھی پڑھانی ہے، اور جس کو یہ بلایا آیا اس کو کس کی ہوش ہونی تھی؟ مگر قربان جاؤں حسنین کریمین کے نانا، ہمارے لا تعداد آپ کو سلام اور ہمارے لا تعداد درود۔ جب یہ ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کھلا ہوا چہرہ اچانک مرجھایا۔ جبریل امین نے دیکھا تہور بدلے ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں اور کھلا ہوا چہرہ مرجھایا ہے، تو پھر عرض کیا محبوب خدا کیا معاملہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں تو جا رہا ہوں اللہ کے دربار میں، اور مجھے اپنی امت کی یاد آ رہی ہے، میری یہ پھبل، میرا یہ بناؤ سنگار، میری یہ عزت، میری یہ عظمت، اور مالک کی طرف سے بلاوا، یہ سفر معراج، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر میری امت یہ گناہ کرنے سے باز نہیں آئیں گے، اور آج مجھے ان کا غم پریشان کر رہا ہے۔ تو پھر جبریل امین واپس، اور پھر ہوا کیا؟ مالک نے کہا محبوب آج سارے دکھ دل سے نکال دیجئے، خوشی کے ساتھ اپنے دل کو بھر دیجئے، آنا تمہارا کام ہے، سارے دکھ یا مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے آ جا۔ محبوب آج وعدہ رہا، جیسا تو کہے گا ویسا کر لیں گے، جیسا تو کہے گا۔ اب آئیے جو کہو گے محبوب کر لیں گے۔ اب یہاں میں ایک مثال دیتا جاؤں، وہ بھی حدیث کی روشنی میں۔ جبریل امین کے 600 پر ہیں، اگر 2 پر کھولیں، 2 پر، ایک مشرق میں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور دوسرا مغرب میں جہاں غروب ہوتا ہے، ایسے پروں کو تھوڑا سا کھول دیں تو مشرق تا مغرب یہ ساری کائنات کے کناروں تک وہ پر پہنچتے ہیں۔ یہ 2 پروں کا حال ہے، یہ 2 پروں کا حال ہے۔ تو وہاں کیا معاہدے ہوئے، وہاں کیا درخواستیں دی گئیں، اور وہاں کیا سگنیچر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جبریل امین براق لے کر آیا ہے، اس کی تیاری کروائی ہے، میری تیاری کروائی ہے، پھر خدمت کی ہے، اور پھر مسجد اقصی کے اندر میرے براق کو تو نے باندھا، میرے براق کو تو نے چھوڑا، اور مجھے اوپر بٹھایا، مجھے نیچے اتارا، اور پھر مجھے مصلی امامت پہ تو نے کھڑا کیا، تو نے بڑی خدمت کی ہے۔ اب بتا کیا مانگتا ہے؟ نوریوں کے سردار کو حبیب خدا فرما رہے، بتا کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ اور جبریل امین کی چاہت سبحان اللہ، عرض کرتے محبوب پل صراط بریک ہے، بال سے بریک ہے، تلوار سے تکھی ہے، تیری امت جب گزرے گی اور پھر وہاں سے گزر سکے گی نہیں، وہاں سے کٹے گی، نیچے گرے گی، تو جبریل سے برداشت نہیں ہے۔ میری یہ تمنا ہے کہ وہ پل صراط تو بریک ہے، میرا پر تو بریک نہیں ہے نا۔ محبوب قبول فرماؤ، میں پر بچھا دوں گا۔ دنیا کے اندر کوئی اتنی چوڑی پل ہے ہی نہیں جتنا جبریل امین کا پر چوڑا ہے۔
تیری امت محبوب اوپر سے گزر جائے گی، میرے پر کو تیرا کلمہ پڑھنے والوں کے پاؤں بھی لگ جائیں گے، میرا بھی کام بن جائے گا، تیری امت کا بھی بن جائے گا۔ اللہ اکبر، توجہ طلب بات ہے، میرا بھی کام ہو جائے گا، ان کا بھی ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، چند باتیں میں اہم کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب تھے براق پہ اور رات کا اندھیرا تھا، رات کو محبوب جا رہے ہیں، بجلیوں کا مجموعہ ہے، برق رفتاری ہے، حبیب خدا اوپر ہے، اور پھر محبوب رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں اتنی سپیڈ کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام ایک سرخ ٹیلے کے قریب آپ کی مزار ہے اور قبر کے اندر ہے، اور وہاں دست بستہ محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ صلاۃ کے علماء نے کئی معنی بیان فرمائے ہیں، ایک معنی ہے نماز، ایک معنی ہے درود۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، تو قبر کے اندر رات کے اندھیرے میں اللہ کے محبوب جانتے ہیں یہ موسیٰ ہے، اتنی برق رفتاری کے ساتھ جاتے ہوئے، اللہ اکبر۔ اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گزر جاتے ہیں اور مسجد اقصی میں جاتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام پہلے درود بھی پڑھ لیا، قبر سے نکل بھی گئے، اور براق بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، بغیر سواری کے بجلیوں کے مجموعے سے پہلے مقابلہ ہو رہا تھا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا مدینے والے کی سواری سے، اور سواری ہار رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام جیت رہے تھے۔ علماء فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام کی رفتار کا مقابلہ ہوتا محمد عربی سے، موسیٰ علیہ السلام ہار جاتے، حبیب خدا جیت جاتے، ادھر نبی ہے ادھر براق ہے، تو جب دونوں کی رفتار کا مقابلہ ہوا تو کوئی دنیا کا براق نبوت کی رفتار کا مقابلہ کر نہیں سکتا، اس لیے براق بعد میں پہنچا اور نبی کی رفتار موسیٰ علیہ السلام کو پہلے لے گئی۔ یہ بجلیوں کا مل کر بھی برق رفتاری کے ساتھ کودنا اور دوڑنا، یہ بھی نبوت کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ نے نبوت کو رفتار دی ہے، تیزی دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں یہ حال ہے، وہاں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو سارے انبیاء وہاں اکٹھے تھے، آسمانوں والے بھی آ گئے، مزاروں والے بھی آ گئے، جو نبی شہید ہوئے تھے وہ بھی آ گئے، جہاں جہاں کوئی کہیں جہاں جہاں جس کا مزار تھا سب آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جماعت کروائی اور سارے نبی مقتدی بنے۔ علماء فرماتے ہیں جب رب نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ میرے نبیوں رسولوں، جب میرا محبوب تمہارے پاس آ جائے تو پھر میرے نبی کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ آدم علیہ السلام کا زمانہ گزرا، حضور نہ آئے، سارے نبیوں کے دور گزرے، حضور نہ آئے، اللہ کا حکم تھا جب آئیں کلمہ پڑھنا ہے، رب نے فرمایا آئیں گے تم نے کلمہ پڑھنا ہے، زمانے گزر گئے اور مصطفیٰ نہ آئے تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا، فرمایا اب میرے نبیوں آؤ، میرے مصطفیٰ کا زمانہ آ گیا ہے، آؤ۔ مسجد اقصی کے اندر اکٹھا کر دیا تو سارے نبیوں نے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ کے مقتدی بن گئے اور کلمہ پڑھ کے امتی بن گئے، اور وہ وعدہ پورا کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ مدد والا وعدہ بھی پورا کر دیا۔ اب یہاں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، جو مصطفیٰ سارے نبیوں کو اللہ جس محمد عربی کے لیے مسجد اقصی میں اکٹھا کر سکتا ہے اور سارے نبیوں کو مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا کر سکتا ہے اور سارے نبیوں کو اللہ کلمہ پڑھا سکتا ہے، میرے نبی کا مقتدی بنا سکتا ہے، اللہ اس نبی کی ماں اور باپ کو قبر سے نکال بھی سکتا ہے، محمد دکھا بھی سکتا ہے، مدینے والے کا کلمہ پڑھا بھی سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میرے رب نے میرے لیے میری ماں اور میرے باپ کو قبروں سے باہر نکالا، انہوں نے میری زیارت بھی کی، انہوں نے میرا کلمہ بھی پڑھا،
اور ان کو اللہ نے میری امت میں داخل کیا اور انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے ان کو دیکھا، تو جس محبوب کے لیے سارے نبی لائے جا سکتے ہیں اس محبوب کے لیے اس محبوب کی امی اور ابا بھی لائے جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے والی بات، یہ بہت سی حدیث مبارکہ کا میں آپ کو نچوڑ دے رہا ہوں۔ ملاقات ہو گئی جی، ہو گئی، باتیں کیا ہوئی، وہاں کام کیا ہوا، کیا وہاں ہوا ملاقات میں؟ تو قرآن اور حدیث کی آیات اور حضور کے فرمان کا نچوڑ دے رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں مومن ہوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورۃ حشر کے اندر میں مومن ہوں، اللہ فرما رہا ہے میں مومن ہوں۔ اللہ کے صفاتی نام میں سے ایک نام کیا ہے؟ مومن۔ اللہ فرماتا ہے میں مومن ہوں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مومن ہوں۔ توجہ طلبات، ایک مالک فرماتا ہے میں مومن، ایک مصطفیٰ فرماتے ہیں میں مومن، وہ ذاتی طور پہ مومن، حضور عطائی طور پہ مومن، تو دو مومن ملے، اور حضور فرماتے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ تو مصطفیٰ اور خدا آمنے سامنے، اور حدیث کے اندر آتا ہے حضور نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میں نے اپنے رب کو آسن صورت میں دیکھا، آسن صورت میں دیکھا۔ علماء فرماتے ہیں ہوا وہاں یہ ہوا کہ دونوں آئینے ایک دوسرے کے سامنے تھے، مصطفیٰ نے خدا کے آئینے میں اپنا جمال دیکھا اور خدا نے مصطفیٰ کے آئینے میں اپنا جمال دیکھا، تو دونوں مومنوں نے ایک دوسرے کا حسن دیکھنا تھا، اس لیے مصطفیٰ نے ادھر سے دیکھا اور خدا نے ادھر سے دیکھا، تو یہ ملاقات کا سبب تھا۔ دوسرا سبب، اللہ اکبر، توجہ طلب بات ہے میرے بھائیوں، اللہ کے کلیم تھے، پیارے تھے، اور بڑے جلیل القدر نبی تھے، رسول تھے موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر۔ اور اللہ مجدہ جل شانہ کو عرض کرتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں، مالک فرماتا ہے نہیں تو نہیں دیکھ سکتے، اور پھر بالآخر فرمایا تجربہ کر لو، اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جب دیکھا، سوئی کے پچھلے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو اس کی صفات ہیں ان میں سے ایک کا پردہ سرکایا، اور جب وہ تجلی گری موسیٰ علیہ السلام بے ہوش، پہاڑ جل گیا، ساتھی مر گئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتا۔ آج موسیٰ علیہ السلام ہے اپنی جگہ پہ، آسمان پہ، حضور آ رہے ہیں رب کی بارگاہ سے، پوچھ رہے ہیں پیارے موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ حضور فرماتے امت کے لیے 50 نمازیں دیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے میرا بڑا تجربہ ہے، میں آپ سے پہلے ان لوگوں کے پاس رہ کر آیا ہوں، میں جانتا ہوں 50 پڑھیں گے نہیں، ذرا واپس جائیے کم کرا لیجئے۔ کہ اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا 50 دینی ہے یا 5 دینی ہے؟ پتہ تھا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ ایک ہی مرتبہ کہہ دوں کہ اتنی کم کروا لیں؟ موسیٰ علیہ السلام بھی چپ، رب العالمین بھی چپ، ادھر سے محبوب جا رہے آ رہے جا رہے آ رہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ 9 چکر کس لیے تھے؟ 9 5 45 محبوب جا رہے آ رہے جا رہے آ رہے۔ اللہ بتا رہا تھا میرا کلیم، میرا دیدار ڈائریکٹ نہیں ہوتا، محمد کے رخ انور سے ہوتا ہے، محمد عربی کے رخ انور سے ہوتا ہے۔ سیدھا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، سیدھا مجھے وہی دیکھ سکتا ہے جو میرا محبوب ہے، اس کے علاوہ یہ ناممکن ہے۔ مگر تو میرا کلیم ہے، تو نے میرے ساتھ ضد کی تھی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اگر دیکھنا ہے میرا جلوہ تو بار بار میرے مصطفیٰ کو دیکھ لے، یہی میرا جلوہ ہے، یہی میرے حسن کا مظہر ہے۔ تو 9 مرتبہ جا رہے تھے، اللہ مجدہ جل شانہ کو پتا تھا آخری یہ فائنل فیصلہ ہونا ہے کہ میں نے 45 معاف کرنی ہے اور 5 پڑھنے کے لیے فرض کرنی ہے، مگر بار بار محبوب جا رہے، 5 کم ہو گئی، 10 کم ہو گئی، 15 کم ہو گئی، 20 کم ہو گئی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ یہ رب کا پیار تھا،
کہ محبوب میرے دربار میں آتا رہے اور میں محبوب کی جولی بھی بھرتا رہوں، میرا محبوب مجھے دیکھتا رہے، میں محبوب کو دیکھتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور کیا باتیں ہوئیں، علماء نے یہ سارے نکات اس چیپٹر کے اندر معراج کے باب میں بیان فرمائے ہیں۔ اور وہاں بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی، اللہ اکبر، جب پیار والا ماحول ہوتا ہے نا، بہت سی باتیں منوائی جاتی ہیں خوشگوار موڈ میں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میری امت نے کیا کیا کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں، مالک یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، وہ میزان کا مسئلہ ہے، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، وہ پل صراط کا مسئلہ بھی ہے، اللہ یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا۔ وہاں سورج کی گرمی بھی ہوگی، زمین تانبے کی طرح دہک رہی ہوگی، کپڑے نہیں ہوں گے، جتیاں نہیں ہوں گیاں، برہنہ جسم برہنہ پا ہو گئے۔ مالک بڑا اوکھا ٹائم ہوئے گا، پسینہ آئے گا، اللہ اکبر، اے کرن گے۔ جدو محبوب علیہ السلام نے اپنی امت والوں ایڈی لمبی ساری درخواست اللہ دی بارگاہ چ پیش کی تھی، میں حدیث وکھان لی تیار ہاں، رب نے فرمایا محبوب اینوں وڑیٹ تے لے جا، اینوں وڑیٹ تے لے جا، تو انج کری نا میزان تے بھی آپ کھڑو جاویں۔ ایک ایک گل دی حدیث ہے، میزان تے بھی سونا آپ کھڑو جاویں، انج کری نا جیندے گھٹے نے تے وچ جیڑا تیرے تے درود پڑھیو او تو رکھی جانا، وچ ایک پرزا رکھی جانا، پورا کر لیں، میزان تے بھی کھڑو جاویں، اوتھے بھی تول تو پورا کر لیں، دھڑوائی تو بن جاویں، آپے تول لویں۔ اللہ اکبر، تسے ہون گے، فرمایا تو مرتے نو وہ کوثر نہیں دیتی، پیوا بھی لویں۔ اے کیڑی گل ہے، سونیا دھوپ ہوے گی تو فرمایا عرش دی چھاں نہیں ہے سونا، کی آکھ انج کیوں آکھ دیو، ان دی چھانٹ بھی کھلار لویں۔ اللہ اکبر، پل صراط، فرمایا جبریل دا پر نہیں، وہ گل تیری ہو نہیں گئی۔ اللہ اکبر، اللہ دی عزت دی قسم نے اوتھے فیصلہ اے ہوئی ہو گیا ہے، کملی والیا تیرا ایک امتی بھی جہنم وچ نہیں ساڑنا، ایک امتی بھی۔ اتن تک حضور نے فرمایا مالک جیڑا جینون مجرم ہویا، جینون مجرم ہویا، سونیا کی کر سے، عدل بھی تے کرنا ہی فضل دے نال، پھر او دا کی کرنا ہی تو مڑ سونیا دوزہ کی تے بنائی گئی۔ رب نے فرمایا محبوب این کرسا ہے نا، سارے عیسائیاں تے یہودیاں نو ساد لی سائیں تے کافراں نو ساد لی سائیں، انہوں نے کھڑوائی سائیں، جیڑے جینون مجرم ہوئے نا تیری امت دے انہوں نے کھڑوائی سائیں، تے ایک ایک جینون مجرم جیڑا ہویا او دے سر دا میں فدیہ دے سا۔ کیڑا فدیہ؟ فرمایا ایک ایک عیسائی تے یہودی نو دوزہ کئی سٹی جاسا، او بھی راضی ہو جاسی، تیرا امتی بھی بچ جاسی، تے اے بھی مگرو لائے جاسے، اے بھی مگرو لے جاسن۔ اے جناب محبت علی ملاقات۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن گھروں باہر، دن نو روزہ ساری رات عبادت، دن نو روزہ ساری رات عبادت، 40 دنہ تو پیچھے ہویا کی اللہ مجدہ جل شانہ نے تورات عطا فرمائی، تورات، اور مدینے آڑے تو ایک روزہ ہی نہیں رکھایا، ایک رات ہی نہیں کھڑوایا، تورات لین موسیٰ علیہ السلام گیا، قرآن دی ایک ایت بھی تیرا نبی لمن نہیں گیا۔ قرآن جتھے مصطفیٰ اتھے قرآن، کدے عائشہ دے حجرچ، کدے میدان بدرچ، کدے جناب علی مکہچ، کدے جناب مدینہچ، کدے جناب خیبرچ، کدے جناب اودچ، کدے جناب موتچ، جدے جدے محبوب جا رہے نے قرآن ہوتے ہی نبی مسیحتے قرآن مگرے، نبی گھر قرآن مگرے، میرے مصطفیٰ دے قرآن مگر مگر رہا۔ جبریل اندر سونیا کنہ نو سد سد کے دینا ہے، سائے سائے دے لینا ہے، کدے مگر گلینا ہے۔ فرمایا اے محبوب ہے، اے محبوب ہے، تو بھی ادائی جانا جی دے محبوب ہوئے، تے قرآن بھی ادائی جانا جی دے محبوب ہوئے۔ اللہ اکبر، اے پیار نے حضور دے نال اللہ مجدہ جل شانہ نو تے سانو کی کرنا چاہیے ہے، سانو۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو
سانو یہ کرنا چاہیے، اکھاں بھی بند، کان بھی بند، زبان بھی بند، ہاتھ پیر ہی ہر شے بند، بس کرنا ہی اوہی ہے جڑا یار نو پسند ہے، تے جڑا یار نو نہیں پسند وہ کرنا ہی نہیں، کرنا ہی نہیں۔ تے مڑ ویکھ تیری زندگی نور کیویں بندی ہے، او یار ویکھ سوچو تے صحیح، پیر تیرا، جتی تیری، گتنی تو ہے، بچنا تو ہے، کنڈیاں تو مٹی تو گڈے تو گرمی تو سردی تو، سبحان اللہ جی۔ پہلے سجا پیر چپا میں تے مدینے والا آندا ہے 100 شہیداں دا ثواب ہے۔ اے بھی کوئی گل ہے بھی جتی دا پیر کھبا پا لو سجا پا لو، نہیں، محبوب دی ادا ہے تے محبوب دی ادا تے رب دی رحمت فدا ہے کہ تو ایک ایک محبوب دی ادا نو ادا کردا جا تے عرش والا تیریاں جوڑیاں بھردا جاوے گا۔ ہن جتی تا گتنی گتنی دیاڑی وچ 20 واری گندے بھی آئے تے 20 واری لیندے بھی آئے تے جسے لایا اسے کھبا پیر پیڑے کٹ لیا، سجا پیچھے تے جدوں گتنی ہوئی سجا پیڑے چ گتیا تے کھبا بعد وچ یار دی ادا نو کیتا۔ ہن مینوں اے دس جس ویلے جتی گتن لگیاں لان لگیاں اے پیر لانا ہے تے گتنا یار دی مرضی نال، یار چیتے آنا ہے کہ نہیں آنا؟ آنا ہے۔ تے جینوں جتی گتن لگیا بھی اپنا نبی چیتے، جینوں سوین لگیا بھی نبی چیتے، جینوں کھاون لگیا بھی نبی چیتے، پیون لگیا بھی نبی چیتے۔ اے چوڑا گتنا ہے پہلے سجی باہ چگت تے مڑ کھبی چگت، عرش والا بھی راضی مدینے والا بھی راضی تے ثواب دا ثواب ہی۔ تے جدوں اینوں لانا ہے لا تے مڑ اگلیاں لینا ہی ہے نا۔ آؤ جناب پھٹے دے اوتے بڑا سونا کر کے لیسن، انج لیسن مڑ گتن دینا ہی کسے نہیں۔ کھبا باپا بازو پیڑے کٹ لا تے سجا بعد چ او سونا بھی راضی تھی، او سونا بھی راضی۔ گل تے اے ہے نا گھتنا چوڑا ہے نا تے گھت یار دی مرضی نال، گھتنی جتی ہے گھت یار دی مرضی نال۔ اے پینا پانی ہے تے کام کیڑا اندے چ اوکھا ہے۔ اللہ اکبر دس تے صحیح، حضور فرماندے نے ایویں او نہ ہوے منہ ایدے تڈی ودا ہوئے بندہ تے جنا پیندا ہی، حضور فرمایا انج کر کے ویکھ تو بے لگام نہیں ہے، تیرے گل میری غلامی دا رسا ہے، انج کر کے ویکھ بھئی وچ کوئی شاید نہیں، اینو ویکھ۔ اور پھر حضور فرمایا سجے ہاتھ وچ پا تے کھبے نال شیطان پیندا ہی، کھبے نال شیطان پیندا ہی۔ حضور فرمایا سجے ہاتھ وچ پھد اور پھر اینو ویکھ تے فرمایا اٹھی کے نہ پی، تو اٹھ نہیں ہے مدینے والے دا کلمہ پڑھیا ہی، ہیٹھاں بہ جا، بے بھی جا، سجے ہاتھ وچ پھد بھی لا، ویکھ ہی لا۔ تے ہن جڑے رب نے تینوں دتا ہے نا پانی کڈ کے ہیٹھوں چپ کر باہر کردے نے، میں ہونا سے خاموش۔ جس رب نے زمین دیاں تیاں چوں تینوں کڈ کے دتا ہے پہلے اوندا نام تا لاؤ کہ ایویں پیوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ایک سنت بہنا، دوئی سنت سجی ہاتھ پھدنا، تری سنت جناب ویکھنا، چوتھی سنت بسم اللہ پڑھنا۔ ہن انج کر پہلی واری ایک گھٹ بھر، مڑ دوئی واری بھی ایک بھر، تری واری سارا باویں پی جا، 3 ساواں نال پی جا۔ اے 5ویں سنت جس پی رہے ہن تک چل الحمدللہ 6 سنتاں بھی پوریاں ہو گئیاں، اودلا مائی بھی راضی تے ادلا بھی راضی۔ ان دے چوکھا کام کیڑا ہے دس تے صحیح، اللہ اکبر کیڑا اوکھا کم ہے؟ تے جدوں ساڈا کھانا بھی الٹ، پینا بھی الٹ، سونا بھی الٹ، او سونا تے ہے ہی نہ، ساری رات مرضی نہ ساؤں تے جس ویلے پہلی واری سوین لگے جے یار دا صدقہ نہ ہوئے تے او سوان ہی نہیں دیندا مالک، تے سونے دی کرم نوازی ہے۔ بڑے بڑے ہیں جنہاں نوں کئی دے ہو جاندے نے انہاں نوں سونا نصیب ہی نہیں ہوندا، تڑپ دے پے نے، سو ہی نہیں سکتے، نینداں اڈ گئیاں۔ اللہ اکبر، گولیاں بھی اثر نہیں کر دیاں، وہ اڈ گئیاں جناب نیندراں۔ جدوں سونا ہے تے مڑ سجی کروٹ جڑا سجا پاسا ہے اے لے لن تے لتاں پچھیرے چ کنج تے اے سجا ہاتھ سجی گل دے ہیٹھ دے تے انج کر کے اے ہاتھ ایتھے رکھ تے مڑ مدینے والے تے درود چ پڑھتے سہ جا، اس ادا نال تے مڑ باویں ساری رات کھڑباجیاں لیندا وات، کروٹاں بدلی رکھ، یار دی ادا کر کے سو، مڑ ساری رات تو مرضی کردا رہو، پر مالک راضی ہو جاوے گا کہ میرے یار دی سنت دے مطابق ستا ہے، میرے یار دی سنت دے مطابق ستا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہوندا ہے نماز لئی وضو، ایک ہوندا ہے کھانے لئی وضو، اور نماز لئی وضو ہوندا ہے ہور
کھانے لئی ہوندا ہے اور حضور فرمایا ہے ایتن تک دوویں ہاتھ دھو لینے تے اے لباں دے اتے گلی انج کر کے انگل پھیر لینی، اے ہے کھانے دا وضو۔ فرمایا اے تسی کیتی رکھیا ہے تے میرے تے وسو نا میرا کلمہ جو پڑھیا نے، میں ضمانت پہ دینا نہ ایتھے تنگ دستی ہو سی تے نہ اوتھے ہو سی۔ ہن دس کیڑا اندے چوکھا کام ہے؟ اللہ اکبر، بھی ہاتھ گاڑ لے تے اپنے لب ستھرے کر لے۔ وجہ کی ہے؟ جدو منہ وچ لقمہ پائی دا ہے لب سارے استعمال ہوندے نے، او میرا ویر تے ساڈے لباں دے اُتے اے کتنی فضا وچ جراثیم نے، مولک جراثیم جڑے اندر جا کے تباہی مچاندے نے۔ حضور چاہندے نے انہاں دے ہوٹھ بھی ستھرے ہو جان، ہاتھ بھی ستھرے ہون کھاویں، میرا امتی بیمار نہ ہوئے، میرا امتی بیمار نہ ہوئے۔ محبوب دی ایک ایک ادا تو قربان، اللہ اکبر۔ تے میرا بھائی جدوں دا اسی کھانے دا وضو چھڈیا ادوں دا جناب جتھے آٹے دا من مہینہ کٹدا ہن او 20 دے وچ مک جاندا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، حضور فرمایا کہ جدوں تیل کڈو نا بوتلی دے وچوں سر تے لاون لئی انج کر کے تیل تے فرمایا بسم اللہ پڑھ لی کرو، نہیں تے جتنا توئے لاونا ہے اتنا نال شیطان ہی لا لینا، بوتلی جب دے مک جسے۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ تے میرا سونا اسی تڑیاں ماڑ ماڑ کے سٹی جانے ہیں، دے راتی بوتلا مکائی جانے ہیں، اسی تھوڑا لینے آئے تے شیطان گھڑا مڑی کھڑا وہ پلوان بندا جاندا ہے مڑ مڑ کے۔ اللہ اکبر نہیں، حضور فرمایا کھانا کھاون تو پہلے بسم اللہ پڑھ لو، اے بے ایمان نیڑے آ ہی نہیں سکتا، مڑ تسی کھاسو۔ تسی صحابی رسول آئے نا اللہ حضور دی بارگاہ دے اندر، بسم اللہ دا چیتا بھی سر گیا، 2-3 لقمے لے لے، حضور نے پوچھیا مسکرا کے بسم اللہ پڑھی، آکھے جی چیتا بھی سر گیا۔ فرماتا یہ نال جڑیا کھڑا ہی، فرما ہونی پڑھ لا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اس نے جس بسم اللہ پڑھی نا تے حضور مسکرائے، فرما سونے ہسے کیوں؟ فرمایا جیڑے اس گیرہ بننے آنا الٹی چکیتی سو اینو بسم اللہ نہیں سکھاندی۔ بسم اللہ او میرا سونا یہ تائیں سالن ہی مکے جاندے نہیں، یہ تائیں پھلکے ہی مکے جاندے نہیں، تائیں آٹے ہی مکے جاندے نہیں۔ روڑا کی ہے تیرے میرے گھر وچ نہ یار دی زندگی ہے، نہ یار دیاں اداواں نے، نہ رب دے رسول دی مرضی ہے، اس وجہ تو تباہی پھری جاندی ہے۔ تے جے مرضی اج بھی مدینے والے دی کر لئیے تو مکنی شاہ ہے ہی کائی، مکنی شاہ ہے ہی کائی نہ۔ سونے دیا اداواں چ رب نے اتنی برکت رکھی، اتنی برکت رکھی ہے، کر کے تو سی ویکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ایک جگہ تے کدے دعوت سی کھانا کھاتا، مختلف ملکاں دے بڑے بڑے لوگ سفیر تے عہدے والے انہاں جی کھانا کھاتا، حضرت عمر بھی کھاتا۔ حضرت عمر کھانا کھا کے آپ دی انگلی چٹن لگ گئے، اون ویکھ کے ہسن، انہاں کے 4 گرا اور مار لا جے نہیں رجیا تھا، اے کیڑا کام انگلی چٹن والا؟ حضرت عمر آ کے چگڑا ہو تو اڈی مننا کہ مدینے والے دی مننا، سونے محبوب دی سنت ہے کھانے تو بعد انگلیاں چٹو۔ اور اے جیڑا ساڈا ڈھڈ پیا ہے نا، اے جناب آفردا تے قبض ہوندی، اے میرے سمیت آپاں سارے پہ غفلت کرنے آئے، کھانے تو بعد انگلیاں چٹنیاں آپاں چھڑ دیتیاں۔ اور اے دیتے آج آ کے انگریز نے تجربے کیتے، پھر ریزلٹ دیتا کہ کھانے تو بعد انگلیاں چٹن نال ایسی جناب علی ساڈے لعاب تے انگل جدو مل دیئے ایسی چیز اندر جان دیئے کہ جا کے ساڈی روٹی ہضم ہوندی ہے تے میدا خراب ہوندا ہی نہیں۔ اسی حضور دی سنت چھڑ دیتی، ادو مالک نے ساڈے ڈھڈ بھی چھڑ دیتے، بلا ہن بتائی جاؤ۔ حضور دی ایک ایک ادا تے قربان ہونا ہوئے گا، سکھنی ہوئے گی، ایک ایک ادا تے اسانو جناب علی جان تو ود کے پیاری ہونی ہوئے گی۔ جدو اے حضور دی زندگی گھر وچ آ گئی مڑ جناب حسن ہی حسن، حسن ہی حسن، آرام ہی آرام، سکون ہی سکون، رات ہی رات، برکت ہی برکت۔ تے جے یار دی زندگی نہیں نا ایتھے او زندگی دا حسن نہیں، حضور دی اداواں نہیں، تے مڑ سونا اوویں ہی ہونا ہے جویں آپاں نہ ہوندی پئی ہے۔ آج دی اس محفل دے وچ آن لئی میں سارے نو کہاں گا جننے بیٹھے ہو، نہ کوئی قسم تے نہ کوئی نیا تے نہ کوئی ہاتھ کھڑا، اپنے اندر ارادہ کر کے اٹھی ہو کہ پتہ نے دمی پھوکا نکل جانا ہے، جیڑا ہو گیا مالک معاف چکر تے اگاں اسی جیڑا بھی کام کرساں ہے نا تے پیڑے سچے سائیں سونے کیویں کیتا،
تے جے ہر ساڈے کام دے وچ سونا مائی یاد بھی آਉਂਦਾ رہے تے سونے دیاں اداواں ادا بھی ہوندیاں رہن، مڑ معراج بھی پوری آئی تے میلاد بھی پورا ہی تے ہر شے پوری، تے جی اے اسی نہیں نہ کرنا، کرنی مرضی ہے تے مڑ سونا چاوڑاں دی لپ ہے وہ اپن لب جاندی ہر محفل تو مڑ ساڈے پلے کوئی نہ شے پمنی۔ اللہ دی بارگاہ دعا ہے جنہاں نے اہتمام کیتا محفل پاک دا، اللہ انہاں نو ڈھیر سارا اجر دے، جن نے آئے ہو حضور دی محبت وچ اج دی رات، اللہ ساریاں دے دکھاں نو سکھاں چ بدلے، ساریاں دیاں اولاداں تے نسلاں نو اللہ نیک بناوے، جنہاں نو مالک دیاں پتر دتے نے اللہ تعالیٰ انہاں نو شرم و حیا دے تے مالک کائنات آپا ساریاں نو جسمانی روحانی شفا دے، گناہ معاف کر کے اللہ اپنی بخشش